ایک اور ملاقات آپ سے اس چینل پہ، بات اپنی کریں گے، اپنی ہی بات کرتے ہیں. سردی کا موسم ہے، سردی بڑھ رہی ہے. ونٹر میں سردی نہیں ہوگی پھر کب؟ اور کہا جاتا ہے کہ آج کل جو بچے ہیں وہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں اسکولوں میں. دے آر اسٹڈینگ اینڈ انجوائنگ اینڈ پلئنگ ان اسکولس. یہ تبدیلی ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں کب آئی، ایون پرائیویٹ میں، یہ ہمیں پتہ نہیں. لیکن کہا جاتا ہے بڑے مزے ہیں اس سردی میں، کیونکہ سارے اسکولوں میں ہیٹنگ ارینجمنٹ ہے، سارے اسکولوں میں کھڑکی دروازے پورے ہیں، سارے اسکولوں میں سیلنگ اچھی ہے، کمرے اچھے ہیں، زمین پہ کچھ بچھا ہوا ہے، فرش ننگا نہیں ہے. اس لیے مزے آ رہے ہیں. بچے کہتے ہیں چھٹی نہ دو ہمیں، ہم مزے کر رہے ہیں. یہ سنا گیا ہے. حقیقت کیا ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں. 15 انفراسٹرکچر فیسلٹیز کی بات ہوئی، ایک جو ریسرچ ہوئی اسکولوں کے بارے میں. اعجاز ڈار 12 اپریل 2023 کو لکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر فیسلٹیز میں بجلی، فنکشنل واٹر کنیکشن، پلے گراؤنڈ، فنکشنل ٹوائلٹس فار بوائز اینڈ گرلس، لائبریری، ریڈنگ روم اور کمپیوٹر فیسلٹی ود بیک اپ اور میڈیکل چیک اپ. اب سننے میں آیا یہ سب کچھ ہے ہر جگہ. اب حقیقت کیا ہے؟ باغ پورا، بٹنگو، کلگام یا کنڈ کلگام میں ایک سکول ہے، 2 کمرے ہیں، 80 بچے ہیں. ایک میں آفس ہے، ایک میں بچے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں وہاں ونٹر میں پڑھنا. اسکول 2010 میں بنا ہے. گورنمنٹ مڈل اسکول ہے پیز بد اننت ناگ میں، 1975 میں بنا ہے. 2 کمرے، 48 اسٹوڈنٹ ہیں، ایک میں آفس ہے، ایک میں کلاس ہے. ٹیچر پریفر کرتے ہیں اوپن ایئر میں پڑھانا، کیونکہ جگہ اتنی نہیں ہے. یہ 10 سپٹمبر 2023 کو اسٹیٹ ٹائمز میں شکیل اندرابی کی رپورٹ ہے. اب ہم نے کہا کہ بچے مزے لے رہے ہیں اسکولوں میں، اس لیے ونٹر ویکیشن نہیں ہونی چاہیے. 2 فروری کو جموں ٹریبیون میں ایک رپورٹ آتی ہے، نیشنل اچیومنٹ سروے ہے. یہ الیکٹریسٹی، ٹوائلٹ، ڈرنکنگ واٹر وغیرہ کا سروے کیا گیا اسکولوں میں. ٹیچر سے پوچھا گیا کہ آپ کے اسکولوں میں کیا فیسلٹی ہے. 24% اساتذہ نے کہا نو ٹوائلٹ، 30% نے کہا نو ڈرنکنگ واٹر. تقریباً 23,500 کے قریب سرکاری اسکول ہیں J&K میں. اس میں سے 6,000 سے زیادہ کے پاس گرلز ٹوائلٹ نہیں ہے اور تقریباً 9,000 کے پاس بوائز ٹوائلٹ نہیں ہے. اور ان تقریباً 23,500 اسکولوں میں سے 5,000 سے کم ہے جن کے پاس بجلی ہے. لیکن اسکول میں مزہ ہو رہا ہے ونٹر میں. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حالت ہے اسکولوں کی. گرما میں، سمر میں کوئی فیسلٹی نہیں، تو سرما میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ مزے کر رہے ہیں اور بچے کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے. کتنا دور اسکول ہے، جانے کی فیسلٹی کیا ہے، راستہ کیسا ہے، گاؤں میں ہے، دیہات میں ہے، بس سروس نظارت ہے یہاں، ویسے ہی لوکل بسز وغیرہ ٹرانسپورٹ کہیں کہیں مل جاتا ہے. تو بچہ کیسے پہنچتا ہے، کیسے آتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، اس کی طرف ہمیں دھیان نہیں دینا ہے. ہم نے کہہ رہا ہے وہ عیش کر رہا ہے اسکول میں. دوسری بات، وہ ٹھٹرے گا تو پڑھے گا کیا؟ ایک بات یہاں سوچنے کے لائق ہے کہ 15 نومبر سے دفتروں میں ہیٹنگ شروع ہو گئی. کیا 15 نومبر سے ہیٹر استعمال ہونے شروع ہو گئے دفتروں میں بابوؤں کے، باقی سب کے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کوزی رومز ڈریپڈ ود کرٹنس اور چاروں طرف پینلنگ کر کے. اب وہی ایک نا قصہ، اسی میں اپنے آپ کو بند کرتے ہیں لوگ. سردی ہو گئی ہے لیکن کھڑکی دروازے کے بغیر، یا اگر ہوں بھی کھلے اسکولوں میں بچہ مزہ لے رہا ہے، سردی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے اس عمر میں بچہ یہ برداشت نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ یہ پڑھائی ہے، یہ زبردستی کوئی چیز نہیں ہے جو برداشت کرنی ہو. جتنا ماحول کمفرٹیبل اتنا زیادہ سیکھتا بچہ، جتنا مؤثر اتنا اچھا لگتا اس کو وہاں رہنا. جتنی باقی پریشانیاں، دماغ ان کی طرف، پڑھائی کی طرف کم. دن گن رہے ہیں ہم، دن پورے کر رہے ہیں، پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. اور ٹیچر کو بھی تو سردی لگتی ہوگی، ہم اس ہر چیز میں سے اس کو نکال لیتے ہیں.
या तो वो सुपर ह्यूमन है या हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो भी तो सर्दी फेस कर रहा है, उसका भी तो सोचिए। या उसका अलाउड नहीं है सोचना, वो तनख्वाह लेता है, तनख्वाह तो आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, बाकी भी लेते हैं। देखिए आप खेल तमाशा नाच गाना कर लें कितना, वो दिखावे के लिए है। हकीकत जो मैंने कही स्कूलों की यही है। और इसे कोई हकीकत में सर्दी के मौसम में बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में फैसिलिटी नहीं है, जो इतना पैसा ईंटते हैं, गवर्नमेंट का तो चांस ही नहीं फैसिलिटी का। तो इसलिए लगता है ये सेशन चेंज है, इट हैज फॉलन फ्लैट ऑन इट्स फेस इन अवर विंटर। आप कहेंगे इस दौरान लोग ऐसा है कि अभी भी लोग जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, जी हाँ, एग्जाम देने। अक्टूबर में एग्जाम शुरू हो जाते थे, नवंबर में खत्म हो जाते थे। हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, रोज नहीं, लगातार नहीं, 2-3 घंटे के लिए, 8 घंटे 7 घंटे के लिए नहीं। फिर एक और आर्ग्यूमेंट होगा आपका, कोचिंग सेंटर नहीं बचा जाता, दैट्स बाय चॉइस, जो जाना चाहे जाए, और जितना पैसा देंगे उतनी फैसिलिटी वहां मिलती है आपको, दैट्स अगेन बाय चॉइस। स्कूल इज नॉट बाय चॉइस, यू हैव टू अटेंड द स्कूल, क्योंकि हर एक कोचिंग सेंटर तो जा नहीं सकता है, तो स्कूल में सीखेगा। तो साल भर आपने अगर कुछ सिखाया नहीं, तो इस सर्दी के मौसम में ही सब सिखाना बाकी रह गया, क्योंकि उसे मजा आ रहा है स्कूल जाने में। ये बड़ों का कहना है। मैं इसलिए कहता हूं दिस हैज फॉलन फ्लैट, दिस मार्च सेशन। हमारे सिस्टम में अब जब बच्चा घर जाएगा, जब भी छुट्टी होगी, उसके बाद अगला पीरियड उसका बेकार है, जब तक वो फिर सेशन में आएगा। ये यूटिलाइज होता था एग्जाम में। इसमें यूनिफॉर्मिटी की जरूरत नहीं है, इसमें क्लाइमेट और वेदर वैगरीज देख के ये डिसाइड होता है। ये बाबू के टेबल पे डिसाइड नहीं होता जैसे हो गया। अब हम कहते हैं छुट्टी नहीं हो रही है, क्या पहले बच्चों की छोटे करेंगे फिर बड़े करेंगे। 8वीं का बच्चा भी कितना बड़ा है, 13-14 साल का है। जब बड़ों को सर्दी लग रही है उसको भी लगेगी, एक बात। और शायद जैसे हमारे स्कूल की टाइमिंग का होता है और बाकी मामलात का, तो ट्रैफिक पुलिस डिसाइड करती है। फिर कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकलता है। इसमें भी इंतजार होगा वो कब कहेंगे आप छुट्टी करें, बच्चों को छुट्टी दे दें, छुट्टी दे दी जाएगी, तब तक ना जाना जारी रहे। थैंक यू। Thank you.